یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا. دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا. ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے. اب کیوں نہیں آئے؟ وہ ذمہ دار خود ہیں. مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر. پہلا ٹکٹ 5 بنا تھا بمبئی سے، اس کو کینسل کروایا انہوں نے. دوسرا ٹکٹ بنا بنگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان اظہری صاحب. آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے. وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے. یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے. اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. آپ لوگوں نے ویڈیو تو دیکھ لیا ہے کہ ویڈیو میں کس طرح سے ایک عالم دین ہو کر کے اسٹیج پر مائک کے سامنے آ کے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب پر الزام لگا رہے تھے. آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں. میں آپ کو آگے کچھ بتانے والا ہوں اور آپ نے مفتی سلمان اظہری کے ویڈیو کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر آدھا گھنٹے کا انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر کے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کا رد انہوں نے کیا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ جو عالم دین مائک پر آ کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ان پر الزام لگایا، اب الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے وہ ایک عالم دین ہو کر کے بھی نہیں سمجھا. حالانکہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے تقریباً ہفتہ دن پہلے ہی وہاں کے خانقاہ جو اورنگ آباد کے جلسے کا یہ معاملہ ہے جہاں پر حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہوتا ہے، 16 دسمبر کو یہ پروگرام تھا اور وہیں کا یہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر سلمان اظہری صاحب پر الزام بھی لگایا ہے. سلمان اظہری صاحب نے خود اس چیز کو بتایا. 1 ہفتہ پہلے ہی وہاں کے خانقاہ کے سجادہ نشین سے، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے بات کر کے بتایا تھا کہ آپ کو کسی نے غلط پروگرام میرے پاس نہیں کوئی دیا ہے اس تاریخ کو، کیونکہ میں خود دوسری جگہ پر ہوں. انہوں نے یہ بات بتایا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عالم دین نے جس نے مائک کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اس طرح سے ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے غلط فہمیاں، لوگوں کے سامنے ان پر بہتان لگایا، وہ بھول گیا کہ اسلام کے اندر بہتان اور کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ عالم دین اپنی ذمہ داری سمجھتا، حالانکہ 1 ہفتہ پہلے ہی خبر کر دی گئی تھی، پھر اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ گناہ کرنا تو بری بات ہے لیکن کسی پر الزام لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب آج کے زمانے میں لوگ علماء کرام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عالموں کے تعلق سے لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، اس طرح سے اس عالم نے جس نے مفتی سلمان اظہری صاحب پر یہ الزام لگایا ان لوگوں کو اور ایک موقع دے دیا کہ یہ ہے مولانا لوگ
جو اسٹیج پر چڑھ کر کے حلال و حرام کی تمیز بتاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی بات بتاتے ہیں لیکن خود ہی اس گناہ میں مبتلا ہے، اس طرح سے لوگوں کو ایک اور موقع دے دیا عالم دین پر انگلی اٹھانے کا۔ حالانکہ یاد رکھیں، کسی پر تہمت لگانا اور پھر بعد میں کہنا کہ نہیں صاحب ہم نے آپ پر جو تہمت لگایا تھا، ہم نے آپ پر جو الزام جو بلیم ڈالا تھا وہ غلط ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یاد رکھیں، جب کسی پر ایک بار انگلی اٹھ جاتی ہے، کسی پر ایک بار تہمت لگا دی جاتی ہے، پھر وہ زندگی بھر اس تہمت کو غلط کرنے میں، غلط ثابت کرنے میں عمر بیت جاتی ہے، مگر وہ غلط ثابت مکمل طور پہ نہیں کر پاتا۔ اس بات کو ایک فرضی واقعہ سے سمجھیں کہ ایک پنچایت میں لوگ اکٹھا ہوئے، معاملہ تھا بھینس چوری کا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں وہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی دوڑتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب آپ کے باڑے میں سے میرا بھینس مل گیا ہے۔ ماسٹر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا کہ میرے باڑے سے ان کو بھینس ملا۔ وہ پھر واپس سارے لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے کھسکنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ماسٹر کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سب لوگ دل میں یہ احساس لے کر کے گئے کہ ہیڈ ماسٹر ہے اور چوری کرتا ہے، اس کے بھینس کو چرا کے رکھا تھا۔ سارے لوگ دھیرے دھیرے نکل گئے۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب اپنے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں لوگوں کے سامنے مجھے چور ثابت کر دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دیہاتی آتا ہے، ماسٹر صاحب کا پیر پکڑتا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے جو بھینس ملا وہ آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ آپ کے پڑوس کے باڑے سے، وہاں کے دوسرے کے باڑے سے یہ بھینس مجھے ملا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ماسٹر صاحب اپنے سر کو پکڑ کے بڑے ہی اداسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صرف اتنا بول سکے کہ اب معافی مانگنے سے کیا ہوگا، اب معافی مانگنے سے کیا ہوگا۔ سارے لوگ تو دل میں یہ بات لے کر کے گئے کہ یہ ماسٹر صاحب چور ہے، اب مجھے تنہائی میں یا مجھے میرے پاس آ کر کے معافی مانگے تو اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ سارے لوگ مجھے چور سمجھنے لگے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک عالم دین پر اس نے انگلی اٹھائی، اس نے تہمت لگائی۔ وہ بھول گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ردغۃ الخبال کے اندر، ردغۃ الخبال اس جہنم کے گڑھے کا نام ہے جہاں پر جہنمیوں کے پیپ اور خون اکٹھا ہے، اس میں رکھا جائے گا۔ الزام لگانے والوں کی یہی سزا ہے کہ جہنم میں ایسی جگہ پہ، ایسے گڈھے پہ جہاں پر جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اکٹھا ہوگا، اس جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا حرام قطعی ہے اور وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو ایک عالم دین ہو کر کے اسٹیج پر چڑھ کے مفتی سلمان اظہری صاحب پر انہوں نے الزام لگایا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب وہ ان خطیبوں میں سے ہیں جو آج تک کسی پروگرام میں بقول ان کے آج تک کسی پروگرام میں انہوں نے
کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، نہ کبھی کہا ہے مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ اس طرح سے عالم دین کو بدنام کرنا، ان پر تہمت لگانا بند کریں، ورنہ حال یہ ہوگا کہ پھر یہی عوام کسی عالم دین کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔